السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عادل سلطان امجدی قادری امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انوار شریعت جس کے مصنف علیہ رحمہ حضرت علامہ جلال الدین احمد امجدی صاحب قبلہ ہیں، اور یہ کتاب چھوٹی سی ہے مگر بہت ہی اچھی معلومات اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ نماز، روزہ، خدا تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسول اور نبی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد زندہ ہونا، شرک و کفر، بدعت۔ تو اس میں وضو، غسل، بہت سی باتیں ہیں جو آج انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے، تو جس کا جاننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم تب تک حاصل کرو کہ جب تم اپنے ماں کے پیٹ سے جب باہر نکلو، اور جب تمہارے اندر سمجھنے کی، بولنے کی جب صلاحیت ہو جائے، اور جب تک تم قبر میں نہ چلے جاؤ تب تک تم علم کو حاصل کرتے رہو۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں ملک چین کا بھی سفر کرنا ہو تو تم جاؤ۔ تو اس سے ہم اور آپ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اقرا، وہ بھی علم کے تعلق سے ہی ہوئی۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس سے علم سے انسان کی سماج میں ایک الگ پہچان ہوتی ہے۔ اس تعلق سے چند ضروری مسائل۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ کتاب بہت سی مختصر ہے اور بہت ہی جامع ہے۔ سوال و جواب کے ذریعے مصنف علیہ الرحمہ نے انہیں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے میں اس کتاب کو شروع کرتا ہوں۔ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سوال، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدمی کو کیسا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے یا دو ہے، کیا ہے، آخر اس کے بارے میں انسان کو کیسی سوچ رکھنی چاہیے، کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اسی کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ بتاتے ہیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک، جیسے عیسائیوں کے نزدیک 3 خدا ہے، اور بھی ہندوؤں کے نزدیک، ہمارے ہندو بھائیوں کے نزدیک بہت سارے خدا ہیں۔ تو بہرحال میں ادھر اس جانب نہ جا کے جو صرف کتاب میں ہے، صرف میں اسی کو سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اسی کوئی بیوی ہے، کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف واحد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات، یعنی مخلوق ایک جمع ہے، جیسے انسان، جانور، چرند پرند، یہ سب مخلوق ہے۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے، یعنی تمام چیزیں ایک مخلوق ہیں۔ تو یہ جب انسان، جنات، فرشتے، یہ سب چیزوں کو جب ایک جگہ جمع کیا جائے گا تو اسی کو مخلوقات کہا جاتا ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زائد کو کہتے ہیں، جیسے سنگل اور پلورل۔ تو اسی طرح سے مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، یعنی جتنی چیزیں دنیا میں ہے سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یعنی آپ کے امیری، غریبی، یعنی
سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ بہت ساری مواقع ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ماں بہنیں ہوا کرتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو کچھ الا ماشاء اللہ ہر کسی کو تو بات نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ایسے عورتیں ہوتی ہیں جو طرح طرح کی باتیں، کسی کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ساری دولتیں چھین لی، اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ تو ایسے سب جملے جو ہیں یہ سب گمراہی کے ہیں اور یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ ایسے جملے کہنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، مثال کے طور پر آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا آپ کے گھر میں، تو وہ آپ کے بھائی کو دیا کون ہے؟ دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم نے آپ کو 10 روپے دیے اور اب پھر جب ہم کو مرضی ہوگی تو پھر ہم آپ سے لے لیں گے، تو جب ہم نے آپ سے لے لیا تو میرا ہی مال ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہماری ماں بہنیں یا پھر اور بھی دیگر مواقع پر اللہ کی جانب اس طرح سے جملے استعمال کرتے ہیں جو گمراہی کے ہیں۔ ایسے جملوں سے ہم تمامی کو بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا کام جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہر کام حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے، بندوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یقیناً ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ ہر کمال و خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم و جہل، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو بعض جیسے وہابیہ لوگ جو ہوتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ ایک عیب ہے، اور ہمارا خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کے اندر عیب ہو۔ تو اس لیے ہم اپنے خدا کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں، خدا کے لیے کسی بھی عیب کا ماننا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ بد مذہب ہے، ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب بعض لوگ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بھی بول دیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بڑھاؤ، بہت گاؤں دیہات کے لوگ کچھ لوگ بولتے ہیں، اب الا ماشاء اللہ ہر کوئی تو ایسا نہیں بولتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں مصنف علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے کسی بھی چیز کا ماننا یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے کہ نیچے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو اس کے لیے اگر کہہ دیں گے کہ اوپر والا، تو اس کے لیے ایک جگہ ہم نے متعین کر دیا، تو اس وجہ سے یہ جملے کہنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ میاں جو ہوتا ہے یہ عام انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ کی شان میں ایسا لفظ بھی ہم استعمال نہ کریں جو انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا بھی جائز نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ منع ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اب اگلے سبق کو انشاءاللہ پھر کل پیش کیا جائے گا۔ اب تمامی حضرات اسے اچھے سے ذہن نشی کر لیں، اور جہاں نہ سمجھ میں آئے آپ حضرات کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا کی گزارش ہے۔